ایک تو میں اس کنٹروورسی کی بات نہیں کر رہا جو آج بھی چلی، سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے کہا کہ اگر پی ٹی آئی بیک ڈور یا فرنٹ ڈور ایک کا انتخاب کرے، بیرسٹر سیف نے کہہ دیا کہ نون لیگ میں کھلبلی مچی ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سید نے پشاور میں تمام پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے خیبر پختونخوا کی، جس میں آپ بھی موجود تھے، ایمل ولی خان صاحب موجود تھے، حیدر خان ہوتی موجود تھے، مولانا عطاء الرحمان موجود تھے، بیرسٹر گوہر خان موجود تھے، گورنر تھے، وزیر اعلیٰ تھے، آپ کو کیا نظر آیا اس انٹریکشن میں؟ دیکھیں شوکت بھائی، یہ ہمیں جب دعوت ملی اور کہا گیا کہ یہ سیکیورٹی کے بارے میں ہے، تو ہم نے سیاست سے بالا تر ہو کر اس میں شرکت کی، کیونکہ ہمیں تشویش، جیسے لا انفورسنگ ایجنسیز کو تشویش تھی، ایسے ہمیں بھی تشویش تھی۔ آپ نے کچھ فگرز جنرل صاحب نے بتائے ہیں، لیکن پچھلے سال 2024 میں 670 انسیڈنٹس ہوئے ہیں خیبر پختونخوا میں۔ یہ تو اگر اس کا وہ آپ نیچے اس کو لے جائیں تعداد و شمار میں، تو تقریباً 2 انسیڈنٹس روزانہ ہوتے ہیں۔ تو فکر تھی سب کو، اور اس لیے میرا خیال ہے سب پولیٹیکل پارٹیز نے یہ کوئی اس میں وہ نہیں کی اور کہا کہ ہم اس میں آئیں گے اور سننا چاہتے ہیں، اور غالباً آرمی چیف ہمارا مشورہ بھی لینا چاہتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، پولیٹیکل انپٹ لینا چاہتے تھے اس پورے صورتحال پہ۔ تو اس لحاظ سے سب پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ آئے اور انہوں نے مکمل ہمیں بریفنگ دی کہ کیا صورتحال ہے، خاص کر افغانستان کے ساتھ جو وہاں سے جو کراس بارڈر موومنٹ ہو رہی ہے اور جو اقدامات لیے ہیں پاکستان نے، اس پہ بھی بات ہوئی۔ تو اس کے بعد سب پولیٹیکل پارٹیز نے اپنی اپنی رائے دی کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ اس لحاظ سے تفصیلاً ایک میٹنگ تھی۔ ابھی جو رائے دی ہے اس کے اوپر حکومت آگے چل کے اس پہ اپنا عمل کرتی ہے تو اچھی بات ہے۔ میرا خیال ہے کہ ایسے میٹنگز جو ہیں یہ ہونے چاہیے، اور یہ تو ایک صوبے کے سطح پہ تھی، لیکن یہ مسئلہ تو صرف صوبے کا نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے۔ اور ہم نے یہ بھی کہا، اس میں تجویز دی کہ بھئی پرائم منسٹر کو چاہیے کہ وہ ایک اے پی سی بلائے اور سب پولیٹیکل پارٹیز کو اس میں شامل کرے، تاکہ اس کا ایک سب کو آن بورڈ لیا جائے، اور اس کے بعد جو بھی فیصلے ہو، جیسے کہا گیا کہ اے پی ایس کے بعد یہ نیشنل ایکشن پلان بنا، میں اس کا حصہ تھا اور ان میٹنگز میں موجود تھا۔ تو یہ ایک تفصیلاً اس کے اوپر بات چیت ہوئی، اور یہ جو نیشنل ایکشن پلان بنا تو اس کے اوپر عمل اس لحاظ سے ہوا نہیں، اب تک نہیں ہوا۔ جو بھی ایسے انسیڈنٹ ہوتی ہے تو اس کے بعد یہ آواز آتی ہے کہ نیشنل الیکشن ایکشن پلان پہ کیوں عمل نہیں ہوا۔ تو یہ سب چیزیں ہیں، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے صحیح فرمایا کہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جنرل صاحب یہ فرمائیے، جنرل عبدالقیوم صاحب، کہ ایک تو ابھی شیرپال صاحب بھی بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ پی ایم صاحب اے پی سی بلائیں، ادھر سے بیرسٹر سیف کہہ رہے ہیں کہ جی نون لیگ کی صفوں میں کھلبلی مچی ہوئی ہے، ایسا ہی ہے کیا؟ دیکھیں سیف صاحب کو یہی نظر آ رہا ہوگا، لیکن کھلبلی کس چیز کی مچنی ہے؟ میں کہتا ہوں کہ ملک کے یہ مفاد میں ہے کہ پارٹیاں سر جوڑ کے بیٹھیں، اور جب قومی سلامتی کے ایشوز آج آ رہے ہوں، جب ملک کی سلامتی ایٹ سٹیک ہو، جب ہمارے سولجرز شہید ہو رہے ہوں، تو آپ آرمی کو ڈیٹیچ کر کے تو نہیں، وہ دے آر بگ سٹیک ہولڈرز، تو دیر فور ان کا انوالو ہونا، اینڈ آئی ایم سو گلیڈ اینڈ وی آر پراؤڈ کہ چیف آف آرمی سٹاف نے وہاں جا کے شرکت کی، اور چیف منسٹر بھی تھے اور ساری پارٹیوں کے لوگ تھے۔ تو یہ ان پٹ لینی تو ضروری ہے نا۔ ایک فوج کسی لحاظ سے بھی کسی ملک کے لیے پوری جنگ نہیں لڑ سکتی جب تک کہ پوری قوم کی امنگیں، خواہشات اور سپورٹ ان کے پیچھے نہ ہو۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 1947 سے لے کے ابھی تک اگر ہماری
जंगों के अंदर जो फॉर्मल जंगें हैं उसमें 12,000 शहादतें हुई हैं, तो दहशत गर्दी की वजह से कुछ 14,000 हुई हैं, यानी टोटल 25,000 सोल्जर्स अभी तक गए हैं, तो ज्यादा दहशत गर्दी की नजर हुए हैं, और ये बहुत बड़ा एक लॉस है, एंड देयरफॉर वी कांट अफोर्ड दिस। और हमारे कोई ऑफेंसिव डिजाइन तो है नहीं, अफगानिस्तान हमारा नेबर है, एक मुसलमान अच्छा जनरल साहब, मैं अफगानिस्तान वाले मामले पे आता हूँ, इधर रुकिएगा। ये जो आपने भी बड़ी अहम बात की जनरल तारिक रशीद खान साहब, कि इतनी शहादतें हैं, 25,000 में से 14,000 दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ हैं। आर्मी चीफ कह रहे हैं कि बिला तफरीक दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ आप इकट्ठे हों, हम क्यों नहीं हो रहे? सियासी मफादात इतने ज़्यादा हैं कि हम इन शहादतों को भी इग्नोर कर देते हैं। देखिए, ये बड़ी एक अफसोसनाक सिचुएशन है कि हम क्यों इकट्ठे नहीं हो रहे। अब देखें, जैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, मेरा अपना ये ख्याल है कि बड़ा उन्होंने दूरअंदेशी से और मुदब्बराना और एक प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा किया कि ना सिर्फ वहाँ गए, लोगों से मिले और फॉरवर्ड कमांडर से मिले, और तमाम सियासी लीडर जो KPK के थे उन्हें इकट्ठा किया और उनको ऑन बोर्ड लिया, और उन्होंने कहा कि देखिए, अगर रियासत है तो फिर सियासत है। अब देखिए, अगर रियासत आपकी कायम है, दायम है, तो फिर आप सियासत कर सकते हैं। तो दैट मीन कि सियासत पीछे होनी चाहिए, रियासत का मफाद आगे होना चाहिए। और जिन ममालिक में देखें फ़ौज के ख़िलाफ़ किसी किस्म की मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, स्पेशली अवाम को फ़ौज से अलहदा करने की साजिश की गई, वो हमारे सामने है। चाहे वो इराक़ था, चाहे वो शाम था, चाहे वो लीबिया था, चाहे वो यमन था। और हमारी फ़ौज माशाल्लाह, क्योंकि अवामी फ़ौज है और एक बड़ी प्रोफेशनल फ़ौज है, और अवाम फ़ौज के साथ खड़े हुए, और इसलिए हमारे जो लोग हैं वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, चाहे सियाचिन का महाज हो, चाहे KPK हो, चाहे बलूचिस्तान हो। बट पिछले एक साल में, जैसे शिरपाल साहब ने कहा, कि 1000 से ज़्यादा तो इंसिडेंट हुए हैं और 600 से ज़्यादा KPK में हुए। तो KPK के जो सियासी क़ाबरीन हैं, चाहे वो MNAs हैं, चाहे वो MPs हैं, किसी भी पार्टी, चाहे वो यूनियन काउंसलर हैं, अगर ये अपना इफेक्टिवली रोल प्ले करें तो काफ़ी सारा वहाँ अमन आ सकता है, या कम अज़ कम वो फोरवार्न कर सकते हैं। कुछ चीज़ फ़ौरन तो नहीं हो जाती। जैसे हम समझते हैं कि किसी पुलिस स्टेशन में अगर ऐसा जो इफेक्टिव हो तो उसका अपने इलाके पे कंट्रोल होता है, तो यूनियन काउंसलर क्यों नहीं अपने यूनियन काउंसिल में एक इफेक्टिवली उसके कंट्रोल कर सकता। फिर इसी तरीके से MPs हैं, MNAs हैं, सेनेटर्स हैं, तो मतलब ठीक है, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस तो लें, बट देन फिर आप आंसरेबल भी हों। जितनी आपकी बड़ी जिम्मेदारी है उतनी आपकी अकाउंटेबिलिटी। अगेन आप वही अकाउंटेबिलिटी को स्ट्रेस कर रहे हैं। इधर रुकिए।